السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں سورہ فاتحہ کے بارے میں جانیں گے کہ سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جو سراپا ہدایت اور اعتدال کی دعا ہے۔ حضرات محترم، یہ سورہ فاتحہ ایسی سورت ہے جو ہمیں صراط المستقیم کی جانب چلنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں فرمایا ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما، جو ان بندوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام فرمایا۔ یہ ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، یہ نہ ہی ان کا راستہ ہے جو راہ راست سے صحیح راستے سے بھٹک گئے۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل سورہ فاتحہ کے بارے میں یہ جانیں گے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں کیا کیا فرمایا ہے، اور سورہ فاتحہ کا اصل جو مطلب ہے وہ تو کئی بار میں نے اپنی ویڈیوز میں بیان کیا، لیکن سورہ فاتحہ کے ایک ایک لفظ کا کیا مطلب ہے، سورہ فاتحہ کی کسی آیت سے اللہ رب العزت ہم سے کیا فرما رہا ہے اور کس آیت سے کیا فرما رہا ہے۔ آج مفصل طور پر ہم سورہ فاتحہ کے بارے میں جانیں گے کہ سورہ فاتحہ کے ذریعے اللہ رب العزت ہم سے کیا فرما رہا ہے۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ محمدی چینل ہے، ایسے کچھ اور بھی ہمارے اسلامک چینل ہے جسے مولانا سید سلمان محمدی، اسی طرح ایک اور چینل ہے دعوت رحمانی، اسی طرح ایک اور دنیاوی معلومات اور جانکاری کا چینل ہے سلمان سید۔ ہمارے ان تمام کے تمام چینل کو سبسکرائب کریں اور ان تمام ویڈیوز کو خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں احباب اور رشتہ داروں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ حضرات محترم، بندے کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جانے کے بعد کہ حقیقی کارساز اللہ اور صرف اللہ ہے، اس میں یہ فطری طلب پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب جلیل و عظیم سے ہدایت کی دعا مانگے تاکہ جو ایمان اسے ملا ہے اس پہ مضبوطی سے وہ قائم رہ سکے۔ حضرات محترم، اسی طرح ایمان کے جو درجات اب تک اسے حاصل نہیں ہوئے ہیں وہ اللہ کے نور ہدایت سے اس پر روشن ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ نے اس مقام پر از خود اپنے بندوں کو یہ دعا سکھائی ہے کہ وہ اپنے رب سے عرض کریں کہ اے رب ہمیں صراط المستقیم کی ہدایت فرما، اہدنا الصراط المستقیم۔ حضرات محترم، حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ ہدایت کے 3 درجات ہیں اور ہر درجے میں بے شمار طبقات ہیں۔ پہلا، کفر و شرک سے ایمان کی ہدایت، دوسرا ایمان سے اعمال صالحہ کی ہدایت، اور تیسرا ایمان و اعمال صالحہ سے احسان و قرب الہی کی ہدایت، اور پھر ابد الآباد تک قربت سے اقربیت کی ہدایت جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ حضرات محترم، ہدایت کے مقامات و مرتبہ بے انتہا اور حد تک یعنی اتنے زیادہ بڑھتے رہتے ہیں کہ ان کی کوئی انتہا نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی جیسے ذات لامتناہی ہے اسی طرح اس کی صفات بھی لامتناہی ہے۔ اسی لیے ہر شخص کو خواہ وہ ہدایت کے جس مقام پر ہو اس سے اعلیٰ ہدایت کی طلب جاری رکھنی چاہیے۔ ہر وقت اللہ سے ہدایت کی دعا کرتے رہنا انسانی مزاج ہے، اور جبکہ اس کی ہدایت سے خود کو بے نیاز تصور کر لینا یہ شیطانی مزاج ہے۔ اس سے متعلق بعض باتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذیل میں بھی میں اس سے پہلے کئی ویڈیوز میں بیان کر چکا ہوں۔ حضرات محترم، اسی طرح سورہ فاتحہ کا آغاز حمد سے ہوتا ہے، پھر اللہ کی عبادت و طاعت اور نصرت و حمایت کا ذکر آتا ہے، پھر آخر میں دعا پر یہ سورت ختم ہوتی ہے۔ یہ دعا صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا ہے۔ صراط مستقیم کی دعا کے ساتھ سورہ فاتحہ کی آخری 2 آیتوں میں اس کی تشریح بھی کی گئی ہے۔ قرآن کی تشریح کے مطابق صراط مستقیم ان نیک بندوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ اللہ کے مغضوب یا گمراہ بندوں کا راستہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ یعنی صراط مستقیم کی 2 صفات ہیں۔ پہلی یہ کہ یہ راستہ اللہ کے انعام پانے والے بندوں کا راستہ ہے، اور دوسری صفت یہ کہ یہ اللہ کے مغضوب جن پر اللہ کا قہر و غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہیں اللہ کے بندوں میں سے، ان کا راستہ صراط مستقیم کا راستہ نہیں ہے۔ حضرات محترم،
اب یہاں پر ایک بات میں اور بتاتا چلوں کہ یہ بھی ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ صراط مستقیم تو وہی ہے جو اللہ کا راستہ ہے، اس پر چل کر کچھ بندے صالح اور انعام یافتہ ہوئے، اور اسی سے منحرف ہو کر اسی راستے سے اللہ کے اس راستے سے ہٹ کر کچھ بندے مغضوب یعنی اللہ کے قہر و غضب اور مردود ہوئے۔ پھر سورہ فاتحہ کے اندر ہدایت کی دعا اس طرح کیوں نہیں سکھائی گئی کہ یا اللہ ہمیں اپنی راہ کی ہدایت فرما؟ ایسا کیوں کہا گیا کہ ہمیں ان کے راستے کی ہدایت فرما جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ ان کے راستے کی جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان کے راستے کی جو راستے سے بھٹک گئے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرات محترم، اس سوال کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ یہ بات سچ ہے کہ صراط مستقیم تو وہی ہے جو اللہ کا راستہ ہے، لیکن اللہ کے راستے کی پہچان اللہ کے صالح اور نیک اور انعام پانے والے بندوں کے طرز عمل سے ہی ممکن ہے۔ یہ تو ممکن نہیں کہ کوئی شخص براہ راست اللہ کو اپنا عملی نمونہ بنا لے، اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ مخلوق وہ کام کرنے لگے جو خالق کا کام ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کو اپنی معرفت عطا فرمائی، اپنی رضا سے انہیں آگاہ کیا۔ ان صالح بندوں نے پورے طور پر اس معرفت کے مطابق اللہ کی تخلیقی پروگرام سے انسانوں کو آگاہ کیا اور انہیں اس طرز عمل کی دعوت دی جو اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے جو راستہ، اور اس طریقے پر خود چل کر دوسروں کے لیے عملی نمونہ بھی بن گئے وہ نیک بندے۔ حضرات محترم، اسی طرح انہی بندوں پر اللہ کا انعام خاص ہوا۔ سورہ نساء میں ہے کہ اللہ رب العزت نے نبیوں، صدیقوں، شہیدوں، صالح بندوں پر انعام فرمایا۔ اب یہی بندے دوسرے عام بندوں کے لیے صراط مستقیم کی علامت بن گئے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ میں بندوں کو یہ دعا سکھائی گئی کہ وہ صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا کریں جو اللہ کے ان خاص بندوں کی ہے جو اس مقام پر عصر حاضر کا ایک اور بڑا اس خاص مقام پر، اور یعنی صراط مستقیم کے ہدایت کی دعا کریں جو اللہ کے ان خاص محبوب بندوں کا راستہ ہے، اور اسی پر وہ ہمیشہ چلتے رہتے ہیں۔ حضرات محترم، اگر عصر حاضر کا ایک اور بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اس طرح، اور وہ یہ کہ اس زمانے میں ایک طبقہ وہ ہے جو شعوری یا غیر شعوری، جانے یا انجانے میں اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی عظمت کا منکر ہے، یعنی وہ لوگ جو اولیاء کرام کی عزت اور ان کی عظمت کے قائل نہیں، بولتے بھائی جیسے تم ہو ویسے وہ ہیں، تمہارے میں اور ہم میں اور ان کے میں کیا فرق ہے؟ ایسے کچھ لوگ ہیں جاہل اور گمراہ جو ولیوں کی عظمت کا منکر ہیں اور اللہ کے نیک بندوں کی عظمت کے قائل نہیں ہیں، اپنی طرح ان کو بھی سمجھتے رہتے۔ یہ نہیں سمجھتے کہ انسان ہیں وہ، کوئی شک نہیں، لیکن یہ اللہ کے وہ خاص بندے ہیں جن کا ذکر اللہ نے خود قرآن میں بیان فرماتی ہے۔ تمہاری طرح کیسے ہو گئے؟ حضرات محترم، ان کے طریقے کی پیروی اور ان کے راستے کی اتباع اس پر گرا گزرتا ہے ایسے لوگوں پر۔ وہ ان خاص بندوں کو بھی عام بندوں میں شمار کرتا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ اللہ کے انعام یافتہ اور اللہ کے مغضوب بندوں میں کوئی فرق کرنے کو وہ تیار بھی نہیں ہوتا۔ جو آیتیں اللہ کے مغضوب بندوں کا اتباع کرنے والوں کے حوالے سے نازل ہوئی ہے، ان کو اللہ کے محبوب اور انعام یافتہ بندوں کا اتباع کرنے والوں پر چسپا کرتا رہتا ہے، اور وہ صالحین سے وسیلے کو ایسے ہی سمجھتا ہے، اللہ کے ولیوں سے وسیلے کو ایسے ہی سمجھتا ہے جیسے کہ کفار و مشرکین سے وسیلہ لینا۔ اب یہ یہاں پر ان کی جو منٹل سچویشن ہے اس کو آپ سمجھ سکتے کتنا دماغی سنتولن ان کا خراب ہے۔ یا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں دنیا میں سوائے اللہ کے کسی سے کوئی چیز نہیں مانگوں گا، تو فلاں ہر روز کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی چیز مانگتے رہتے ہیں۔ بھائی تم کو کچھ بھی چاہیے کسی انسان سے کہنے کی کیا ضرورت؟ تو تم ڈائریکٹ خدا سے کہو، خدا سے کہو۔ جب ایک عام انسان تمہاری مدد کر رہا ہے تو جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یا انبیاء صالحین ہیں، ان سے ان کے وسیلے سے اگر ہم دعا کریں اور اللہ رب العزت سے مانگیں ان کے وسیلے سے، تو وہ دعائیں ہماری قبول آخر کیوں نہیں ہوں گی؟ یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے اور سمجھنے والی چیز ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے وہ کوسوں دور ہے جسے وہ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے۔ یہ حالت ہے حضرات محترم۔ اب یہاں پر میں ایک بات اور بتا دوں کہ یہ وہ طبقہ ہے، یعنی
जो कुफार मुशरिकीन अपने लोगों से मांगते हैं, अपने बुतों से जैसे मांगते हैं वैसे वो इनको समझते हैं। ये वो तबका है जो फ़र्क़ मरातिब को समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। सूरह फातिहा की आखिरी दोनों आयतें ऐसे तबके के लिए साफ आईना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या बयान फरमाया, अब ज़रा सुने उस चीज़ को। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदों के हवाले से। अभी मैं आगे बताऊंगा कि अल्लाह ने उस जगह आखिर हमें क्या नसीहत दी। अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदों के हवाले से आज एक दूसरा तबका भी है जो उनके मकाम व मर्तबे के कायल हैं, उनके तरीक़े की इत्तबा और उनसे तवस्सुल को जायज़ समझता है, लेकिन गैर शऊरी तौर पर यह सालिहीन की मोहब्बत और वसीले में गुलू का शिकार है। ऐसे तबके से वाबस्ता बाज़ अफराद बसा औक़ात ये भूल जाते हैं कि माबूद मतलूब हकीकी सिर्फ और सिर्फ ज़ात इलाही है। वही सही मानों में हामी व नासिर और मुईन व मददगार है, जिसका इतराफ़ बंदा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से पहले इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में कर चुका होता है। यानी मौला हम तेरी इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। यहाँ पर इबादत करना और अल्लाह से मदद तलब करना ये बिल्कुल अल्लाह ही से है, लेकिन हम किसी वसीले के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद तलब करते हैं ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके सदक़े में हमारी दुआओं को कबूल फरमाएँ। बल्कि सच तो ये है कि ऐसे अफराद को सालिहीन का मुहिब और आशिक कहना भी मोहब्बत और इश्क की तौहीन है, क्योंकि ऐसे लोग सालिहीन से मोहब्बत और इश्क का दम तो भरते हैं लेकिन उनकी इत्तबा नहीं करते। बहरकैफ सूरह फातिहा जो है, सूरह फातिहा की आयात इफ़रात व तफरीद के उन दोनों तर्ज़ अमल से बचाती है अगर कोई उन्हें गौर व फिक्र से पढ़े और समझे। शेख फरमाते हैं कि सूरह फातिहा वाकई तमाम खूबियों की जामे है। अल्लाह की हम्द से शुरू होती है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर अल्लाह के लिए 3 सिफ़ात लाती है। पहला रबूबियत, रब्बिल आलमीन, रहमानियत, अर्रहमानिर रहीम, तीसरी मालिकियत, मालिक यौमिद्दीन। उसके बाद वाली आयत में अल्लाह की ज़ात और उसकी तीनों सिफ़ात के मुकाबिल बंदों के ऊपर उनके 4 हुकूक बयान किए गए हैं। पहला, तन्हा माबूद वही है, इय्याका नअबुदु। दूसरा, हकीकी मुईन व कारसाज वही है, इय्याका नस्तईन। तीसरा, हिदायत उसी से तलब करनी है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। चौथा, उसके गज़ब से उसकी पनाह लेनी है, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। गोया जब इसके अंदर हर कमाल की सिफ़त और सिफ़त का कमाल मौजूद है तो बिला शिरकत गैर माबूद इलाही वही होगा। माबूद व इलाह जो है, जो माबूद होगा या जो इलाह होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही है। सिर्फ उसी की इबादत की जाएगी जो सारे जहानों का रब और सारे जहानों का पालनहार है। बेमांगे हर वक्त सबकी हाजतें वो पूरी करता है। तो ऐसे में कुछ मदद लेनी हो तो गैर से क्यों ले, सिर्फ उसी की मदद चाहे जो बेमांगे अपने मुनकिरों को भी खिलाता पिलाता है। वही हकीकत में सबका पालनहार है। जब सबसे ज़्यादा करम और सबसे ज़्यादा रहम अल्लाह से ही हमको हासिल होता है और रहीम व करीम उसी की ज़ात है, तो हिदायत की दुआ जिसके बग़ैर आखिरत में फ़लाह मुमकिन नहीं, उसी से हम मांगे क्योंकि वो मेहरबान है। और उससे हिदायत की दुआ मांगेंगे तो ज़रूर हिदायत जो है वो इंसान हिदायत याफ्ता हो जाएगा। और इसी तरह जब हिसाब व किताब के दिन का तन्हा मालिक वही है तो उस दिन उसके अज़ाब व इताब से बचाने वाला कोई ना होगा। ऐसे में उसके अज़ाब से उसकी पनाह मांगनी चाहिए, और वो इस तौर पर कि वो हमें मग़दूब और भटके हुए बंदों के रास्ते से बचा लें। अब सोचें कि सूरह फातिहा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितनी अजीम अजीम चीज़ें बयान फरमाई हैं। छोटी सी सूरत है, कितनी अजीम अजीम चीज़ें अल्लाह ने सूरह फातिहा में बयान फरमाई है। सूरह फातिहा का एक नाम सूरह दुआ भी है। नमाज जो इबादत व दुआ की एक कामिल तरीन शक्ल है, शरीयत ने इसके अंदर सूरह फातिहा की तिलावत को वाजिब करार दिया है। इसमें गालिबन हिकमत यह है कि बंदा जब अपने रब के हुजूर खड़ा हो तो वो दुआ करे जो ख़ुद उसके रब ने सिखाई हुई है, बल्कि उतारी हुई है। नहायत ही प्यारी दुआ जिसमें आदाब दुआ का मुकम्मल तौर पर लिहाज रखा गया है। रब के हुजूर खड़े होकर उसको पुकारने, उससे मांगने की
جو ہے ادا کتنی نرالی ہے کہ بندہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بجا لاتا ہے، پھر سچائی کے ساتھ اس کا اعتراف کرتا ہے کہ اس کا معبود اور کارساز صرف اللہ ہے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، پھر اس کے بعد اس سے مانگتا ہے اور پھر وہ مانگتا ہے، یعنی اللہ رب العزت سے وہ مانگتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور پھر مانگتا بھی ہے تو کتنی پیاری چیز، انعام یافتہ بندوں کے راستے پر قائم ہو جانے کی توفیق اور اللہ کے مغضوب اور گمراہ بندوں کے راستے سے بچ جانے کی دعا۔ اللہم آمین۔ کاش یہ دعا ہم کبھی پورے حضور قلبی کے ساتھ اور اخلاص نیت کے ساتھ بھی مانگتے تو ہماری دعائیں ضرور قبول ہوتی اللہ کی بارگاہ میں۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ حضرات محترم، جیسے ہمارا یہ محمدی چینل ہے، ایسے کچھ اور بھی ہمارے اسلامک چینل ہیں، جسے مولانا سید سلمان محمدی، اسی طرح ایک اور چینل ہے سلمان سید، اسی طرح ایک اور چینل ہے دعوت رحمانی۔ ہمارے ان تمام کے تمام چینل کو سبسکرائب کریں۔ ان تمام چینل کی جو لنک ہے وہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے، آپ جائیں اور ہمارے کچھ اور بھی آفیشیل چینل ہیں، ہمارے ان تمام کے تمام چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو دیکھیں، لائک کریں، اور اپنے دوستوں احباب اور رشتہ داروں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ اور اگر کسی بھی طرح کا کوئی بھی آپ کا سوال ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔